خواتین پر طالبان کے مظالم بے نقاب کر دیے۔ رپورٹ جاری۔ افغان طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان خواتین کی زندگی غیر محفوظ۔ زرمینہ اور دیگر خواتین نے 2022 میں کابل میں احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد طالبان نے قید اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ افغان لڑکیاں جبری شادی اور جنسی استحصال کا شکار ہوئیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ افغان طالبان رجیم کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ فیض حمید نے ملٹری کورٹ کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ وکیل میاں علی اشفاق نے بتایا کہ فوجی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف 27 دسمبر کو اپیل دائر کی گئی ہے۔ فوجی عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 14 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ تحقیقات 12 اگست 2024 کو شروع ہوئیں اور 15 ماہ تک جاری رہیں۔ فوجی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل کا جائزہ آرمی چیف کی بنائی گئی کورٹ آف اپیل لے گی۔ آرمی چیف اپیل کو منظور، مسترد، معطل یا ترمیم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات۔ اقوام متحدہ میں سفارتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ کشمیر اور فلسطین کے مقدمات کو عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور کثیر الجہتی اداروں کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی کے لیے ان کا کردار ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات اور خواریوں کے خلاف آپریشن زیر غور۔ وزیر داخلہ کی صوبے میں قیامی امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خواریوں اور سہولت کاروں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد ڈھاکہ کے اسپتال میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں اور خالق حقیقی سے جاں ملی۔ وہ جگر سمیت متعدد امراض میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، لائف سپورٹ پر تھیں۔ خالدہ ضیاء کا انتقال صبح 6 بجے ڈھاکہ کے اسپتال میں ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ عمر اور متعدد پیچیدہ بیماریوں کے باعث ان کا ایک ساتھ ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں رہا۔ سائبان پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی کا قومی بیانیہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال کا سائبان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا سائبان پاکستان انتہائی پسندی کے خلاف قومی سوچ کو مضبوط کرے گا۔ اڑان پاکستان کا ایک اہم ستون سماجی ہم آہنگی ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ احسن اقبال نے نوجوان میں برداشت اور مکالمے کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نفرت نہیں، بھائی چارہ اور یکجہتی والا پاکستان بنانا ہے۔ پنجاب حکومت کی ٹریکٹر اسکیم پہلے فیز میں 10,000 ٹریکٹرز کاشتکاروں کو مل گئے۔ اسکیم کے تحت 50 سے 75 آورز پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کاشتکاروں میں تقسیم۔ دوسرے فیز میں 75 سے 85 آورز پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کی قراردادی اور فراہمی جاری۔ ہائی آورز پاور پر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی حکومت ادا کرے گی۔ اسکیم کے تحت 100 سے 120 آورز پاور ٹریکٹرز بلا سود قرض پر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ جدید زرعی مشینری کی فراہمی سے پنجاب میں کاشتکاری میں ترقی ممکن ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے 2025 کو تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کا سال قرار دیا۔ نجی تعلیمی اداروں کے طلباء کو بھی ہزاروں کی تعداد میں لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں 20 لاکھ گوسٹ انرولمنٹ ختم کی، 26,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن سے ٹیچر شارٹیج پر قابو پایا گیا۔ سلیبس ریفارمز پر تاریخی کام ہوا، امتحانی اصلاحات لائے گئے اور بورڈز کو ای مارکنگ پر منتقل کیا گیا۔ 10,000 اسکولوں میں ECE رومز بنائے۔ روزانہ 11 لاکھ طلباء اور طالبات کو نیوٹریشن پروگرام سے مستفید کروایا جا رہا ہے۔
वज़ीर आला सिंध की सदारत में सिंध काबीना के इजलास अहम फैसले किए गए। सिंध काबीना ने मुंतखब स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए TCF के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी। 21 म्यूनसिपल स्कूलों में मुफ्त मयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा। TCF को स्कूलों की तामीर, मुरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदार होगी, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ज़मीन और इमारतें मुफ्त फराहम करेंगी। काबीना ने सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। कंपनी शहरी, रिहायशी, तिजारती और सनती प्लॉट्स की मंसूबाबंदी भी करती थी। और PIA का बरतानवी ऑपरेशंस में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें 29 मार्च से हफ्तावार 4 दिन ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है।